اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ 491 کہ یہ جو نوافل ہم نے ذکر کیا، نماز شب ہو گئی، شب ہو گئی، وتر ہو گئی، صبح کی نوافل ظہرین کی، مغربین کی، ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ جن میں اختصار جائز ہے، کہ بعض پڑھ لیں اور بعض نہ پڑھیں۔ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ وہ تو پہلے صورت تھی نا کہ بعض پڑھ لیں اور بعض نہ پڑھیں، یعنی نماز نوافل صبح کی پڑھی ہیں، پھر مغربین کی پڑھی اور ظہر اثر کی نہیں پڑھی ہیں، تو کوئی آدمی کر سکتا ہے۔ بلکہ ایک ہی قسم کی نوافل ہوں اور ان میں بعض نہ پڑھے اور بعض پڑھ لے۔ مثلا اثر کی نوافل ہیں 8 رکعت، ان 8 میں سے 2 رکعت پڑھ لے اور 6 نہ پڑھے، یہ 2 پر اختصار کر رہا ہے، یا 4 رکعت پڑھ لے اور 4 نہ پڑھے، اختصار 4 پر۔ تو ایک ہی قسم کی نوافل ہیں، ان میں بھی آپ اختصار کر سکتے ہیں۔ پہلے تو تھا ساری نوافل میں بعض قسم کی پڑھیں اور بعض نہ پڑھیں، یعنی ایک ہی قسم کی ہوں تو بھی اختصار آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اختصار عصر کی نوافل میں ہو سکتا ہے، یعنی 2 پڑھ لیں 6 چھوڑ دیں، یا نماز تہجد میں اختصار ہو سکتا ہے کہ 8 رکعت پہلی چھوڑ دیں اور وتر اور شفع پڑھ لیں، بلکہ شفع بھی چھوڑ دیں اور صرف وتر پڑھ لیں۔ یہ اختصار ان 2 میں تو اختصار ہو سکتا ہے۔ ان کے علاوہ والی میں ہم اختصار کرنا چاہتے ہیں، ظہر کی نوافل 2 پڑھیں اور باقی 6 چھوڑ دیں، یا مغرب کی 4 میں سے 2 پڑھیں اور 2 چھوڑ دیں۔ یہ والا کام ادھر کرنا چاہتے ہیں تو کہا آپ قربت مطلقہ کی نیت سے یہ کام کریں، شریعت کی طرف نسبت دے کر ایسے نہ کریں۔ وہاں کر سکتے ہیں کہ شریعت ہمیں کہہ رہی ہے کہ اختصار کر سکتے ہیں نماز شب میں اور عصر کی نوافل، ان کے علاوہ ظہر کی نوافل میں، مغرب کی نوافل میں اختصار آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ شریعت کی طرف نسبت نہ دیں، قربت اللہ کی نیت سے آپ کر دو، 2 رکعت پڑھو باقی 2 چھوڑ دو، لیکن یہ نسبت نہ دو کہ مجھے شریعت نے اسی طرح کہا ہے۔ جس طرح کہ اثر والی میں ہم نے نسبت دی ہے، کہ شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ ایسے کر لو کہ 2 اختصار کر لو، ان میں ظہر والی میں اس طرح نہ کر سکتے ہو، چھوڑنا جائز ہے پوری نوافل کو، یہ اختصار کر لو در جاؤ نہ جائے، لیکن نسبت نہ دو کہ مجھے شریعت نے اسی طرح کہا، اختصار کر خود کر رہے ہو، شریعت میں نہیں کہہ رہی ظہر اور مغرب، ہمارے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، لیکن اثر میں کہہ رہی ہے، اور نماز تہجد میں بھی، نماز شب میں بھی کہہ رہی ہے۔ پہلی بات ہو گئی یجوز الاختصار، یہ پہلی بات، یجوز الاختصار علی بعض انواع النوافل المذکورہ، نوافل مذکورہ جو ہے نا ان کی بعض انواع پر اختصار کر سکتے ہیں، ظہر اثر کی نوافل چھوڑ دیں اور صبح کی اور مغرب و عشاء کی پڑھ لیں، یہی کہہ رہا ہے، یہ جائز ہے۔ بلکہ اب تھوڑا ترقی کر رہے ہیں، بل یجوز الاختصار فی نوافل اللیل علی الشفع والوتر، نوافل اللیل یہ داخلی اختصار ہے، نوافل اللیل پہلے تھا تمام میں سے بعض ظہر اور مغربین پڑھ رہا ہے، اب ایک ہی قسم ہے، یہ سمجھ آئی اس بات کی؟ ساری اقسام میں سے بعض قسمیں انجام دینا، ایک یہ ہے، ایک ہی قسم میں بعض رکعات کو چھوڑنا اور بعض رکعتیں انجام دینا، یہ دوسرا اختصار ذکر ہو رہا ہے، بل کے بعد یعنی رکعتوں والا اختصار۔ علیکم السلام۔ بل یجوز الاختصار فی نوافل اللیل علی الشفع والوتر، نوافل اللیل میں شفع و وتر پر اختصار کر، بل علی الوتر خاص، ہاں
ہاں یہی بات پڑھ لے اور نماز ساجد اس کی ہو گئی. شریعت جو کہہ رہی ہے اقتصاد کا وعلی الوتر خاصتاً اور وطر پر بھی اقتصاد کر. علیکم السلام. وفی نافلۃ العصر اعلی 4 رکعات والا رکعت ہے. نافلۃ العصر میں بھی اقتصار ہو سکتا ہے. 4 رکعتیں پڑھ لیں اور 4 چھوڑ دیں, یا 2 رکعتیں پڑھ لیں اور 6 چھوڑ دیں, اور نسبت بھی اشارے کی طرف دے رہا ہے کہ مجھے اسی نے کہا ہے کہ اس طرح کر سکتے ہیں. وَإِذَا أُرِيدَ التَّبْعِيضُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَوَارِدِ, ان کے علاوہ کہیں اور تبعیض کرنا چاہتا ہے, مثلا ظہر کی نوافل میں تبعیض کرنا چاہتا ہے, تو فلاوت لزوماً الاتیان بہی بقصد القربہ المطلقہ. احتیاط لازم یہ ہے کہ یہاں پر قربتاً اللہ کی نیت سے یہ کام کر دے, 2 رکعتیں پڑھ لے اور باقی کو چھوڑ دے, لیکن وہ والی صورت نہ بنائے جیسے ابھی اوپر بنائی ہے کہ مجھے اشارے نے اسی طرح کہا ہے. قربتاً اللہ 2 رکعتیں پڑھ لے, باقی کو چھوڑ دے. یہ نہ کہے کہ میں یہ اقتصار کر رہا ہوں اور مجھے اقتصار کا اشارے نے کہا ہے, لمبی چوڑی بات اب نہ ان میں وہ والی حتیٰ فی الاقتصار فی نافلۃ المغرب علی الرکعتین, مغرب کی 2 رکعتوں پر اقتصار کرنا چاہتا ہے تو ان میں بھی یہ احتیاط لازم ہے کہ آپ قربتاً اللہ 2 پڑھ, لیکن یہ آگے والی بات نہ کہو کہ 2 دوسری جو میں تارک کیا یہ مجھے اشارے نے کہا ہے, یہ والی بات چھوڑ دو, 2 پڑھو اور چلے جاؤ. یہاں اقتصار کی نسبت اشارے کی طرف نہ دو, یہ معنی ہے. قاصد القربہ المطلقہ یعنی قربتاً اللہ, یہ معنی قاصد القربہ المطلقہ یعنی آپ قربتاً اللہ کام کرو پھر ادھر متوجہ ہی نہ ہو, پھر جاؤ آگے مغرب اپنی عشاء کی نماز مصروف اور گھر جاؤ سو نسبت کے نہ دو. قربہ قاصد القربہ المطلقہ کا معنی ہے قربتاً اللہ, کوئی اور چیز نہیں. یہاں قربتاً مطلقہ سے مراد یہی ہے کہ قربتاً اللہ یہ پڑھ لو اور 2 کی چھوڑنے کی نیت میں 2 کو اس طرح نیتیں کر رہا نا کہ میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں اور یہی میری بس کافی ہیں اور اس کا مجھے اشارے نے بھی طرح کہا ہے. یہ لمبی چوڑی بات نہ, آپ 2 رکعت قربتاً اللہ پڑھو اور بس. ہاں وہ والی بات کیوں درمیان میں لاتے ہو جو اثر میں آپ کے لیے لانا مشروع تھا. اثر کی نوافل میں اس طرح 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں اور یہی بات اثر کی نوافل کے طور پر پڑھوں گا اور اشارے نے مجھے کہا ہے کہ آپ اس طرح کر سکتے ہو, وہ ادھر ہی رکھو. یہ لمبی چوڑی بات ادھر آپ 2 رکعت پڑھو اور کہو یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آگے والی کی چھوڑنے کی مجھے اشارے نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے, بس چپ کر کے اثر عشاء میں مشغول ہو جائے. نوافل جس طرح آپ آدھی حالات میں پڑھتے ہیں اس طرح بھی پڑھنی ہے, زیادہ فضیلت اسی میں ہے. اور اگر کوئی بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے. ظہر اثر کی مغرب کی نوافل صبح کی نماز تہجد بیٹھ کے ساری پڑھی جا سکتی ہے, ثواب کم ہوگا لیکن اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ رجاء کی نیتیں ان کو دگنا کر. بیٹھ کر پڑھتے ہو تو 4 رکعت مغرب کی جگہ 8 رکعت مغرب پڑھو, 2 پہ سلام پھیرتے جاؤ تاکہ ثواب کے لحاظ سے اتنا ہی ثواب مل جائے. تو اتنا کام تو ہوتا ہے, اور بلکہ چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہے. جا رہا ہے رستے میں, گھر دور ہے, بہت دور ہے, تو یہیں سے نوافل شروع کر لوگوں کے سلام کا جواب دیتا جائے. سلام نہ کرے کسی پر بھی, کیونکہ نماز کے آدمی کاٹ تو نہیں سکتا نا, جواب اسی طرح دے جیسے شریعت میں آئے کہ اس نے السلام علیکم کہا ہے تو یہ بھی آگے السلام علیکم السلام والا کام نہ کرے. یہ آگے آئے گا السلام علیکم, ایسا جواب ہے نکرہ کے کل میں, معرفہ نہ نکرہ والا, بلکہ معرفہ بنانے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا. بہرحال السلام علیکم ایسا جواب ہے جو جیسے بھی اس نے سلام ڈالا ہے آپ یہی جواب دینا, السلام علیکم.
کا جواب علیکم السلام اس طرح سیدھے نہ پھر یہی کافی ہے. ابھی یہی رکھو اپنے پاس, آگے تفصیل آ رہی ہے کہاں احتیاط میں ساتھ ہے کہاں آپ جا رہے ہیں جدھر جاؤ, آپ کا گھر بھی قبلہ رخ نہ ہو پھر ضروری نہیں ہے. ہاں ہوتے جائیں گے قبلہ ادھر ہی, بس یہ نوافل قبلہ, پھر جب آپ کسی کا گھر قبلہ کی طرف نہ ہو پھر نہ اشارے کے ساتھ چلتے وقت اشارے کے ساتھ نہیں بھائی, اشارے کے ساتھ جیسے گردن نہیں آئے اس کو سیدھا رکھتے, پھر رکوع کے لیے تھوڑا کم کرے, پھر سجدے کے لیے تھوڑا اور بھی جھکا لے, پھر قیام کے لیے کھڑا سیدھی کر لے. جیسے قیام کے لیے یہ بڑا بہترین طریقہ ہے, تو سر کے ساتھ جو ہے نماز پڑھ دیا. ہاں بندہ گاڑی میں ہوتا ہے, موٹر سائیکل پیچھے بیٹھا ہوا ہے, تبلیغ پہ جا رہا ہے, یا گاڑی میں ہے تو پڑھ لے. اب گاڑی میں سجدے تو نہیں ہوتے. یجوز الاتیان بالنوافل رواتب وغیرہ, راتبہ ہوں یعنی یہی نوافل جو گنی ہیں, ظہر اثر مغرب عشاء صبح کی, وغیرہ یا ان کے علاوہ کوئی ہیں نوافل, یجوز اتیان و فیال المشی, مشی کی حالت میں ان کو انجام دے سکتے. کما یجوز الاتیان و فیال الجلوس اختیارا, اس طرح کے بیٹھ کر ان کو اختیاران انجام دیا جائے. پچھلا بھی اختیار آنا, پچھلا وہی کوئی اختیار نہیں تھا, چلتے وقت. بلا باس ہین آئے دن, جب آپ قیام نہیں کر رہے ہیں یا آپ اپنا بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں یا چلتے ہوئے پڑھ رہے ہیں, تو لا باس آپ مضاعفتھا رجاء مطلوبیت کے نیاز سے دگنی پڑھ دو تو یہ کوئی حرج نہیں ہے. بیان یکرر الوتر مثلا مرتين وتكون ثانیہ برجاء المطلوبیہ, وتر کو 2 دفعہ پڑھیں ایک رکعت. ایسے نہ ہو کہ نماز شب کی وتر جو ہے اس کو آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت متصل کر کے پڑھ لیں, ایسے نہیں. ایک رکعت پڑھو بیٹھ کے, الحمد کل قنوت, اس کے بعد رکوع سجود بیٹھ کے سارا ہو رہا ہے, تشہد اور سلام فی امان, ایک ہی رکعت پہ سلام, پھر دوسری دفعہ پھر وہی رکعت پڑھیں, پھر ایک رکعت پہ سلام. نہ کہ کھڑ کے ایک رکعت پڑھنی تھی اور بیٹھ کر ہم نے اس کو عشاء کی نوافل کی طرح پڑھ دیا, ایسے نہیں کرنا. جب عشاء کی نوافل بیٹھ گئے ہیں تو آپ کھڑ کے ایک رکعت پڑھ لیں, ایسے بھی نہ. اچھا بیان یکرر الوتر مثلا مرتين, وتر کو 2 دفعہ پڑھ لیں بیٹھ کر, وتكون ثانیہ برجاء المطلوبیہ, دوسری جو ہے وہ رجاء مطلوبیات کی نیت سے ہو, شریعت طرف نسبت نہ ہو, قربان اللہ. الصلاۃ الوسطی التي تتأكد المحافظة عليها هي صلاۃ الظہر. صلاۃ الوسطی قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے, اور جس پر تاکید کی گئی اس سے صلاۃ الوسطی سے مراد نماز ظہر ہے. اچھا نماز عصر نہیں ہے, آپ 2 ادھر رکھیں اور 2 ادھر رکھیں, درمیان میں عصر رکھیں تو صلاۃ الوسطی عصر ہو گئی. وسطی میں درمیان والی صلاۃ الوسطی سے مراد نماز ظہر ہے. اچھا یہ ختم. اب آگے والی فاصل میں ہے اوقات کی بات ہے, اس کو جلدی جلدی ہم پڑھ لیں تاکہ فاصلے ثالث کو کسی طرح ہماری بریک لگتی. اس میں احکام آ رہے ہیں نا, پھر قبلہ کی بات ہے, چلتے وقت صلاۃ الجمعہ. یہ بھی سمجھ لو, وقت صلاۃ الجمعہ جو ہے نا سیستانی کے نزدیک اول زوال عرفی ہے. اول زوال عرفی کیا چیز ہے, عرف سے پوچھنے گئے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, لہٰذا پھر سیستانی کی طرف واپس آئے تو انہوں نے بتایا ہے کہ اول زوال عرفی ہے کہ آپ اذان کے بعد زوال سے لے کر زوال جب ہو, مثلا آج کل 12 بجے زوال ہو رہا ہے, 12 بجے سے لے کر 12:45 تک آپ خطبے بھی پڑھ لیں اور نماز جمعہ کی 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں, 45 منٹ پڑھ لی ہیں تو یہ کافی ہے.
اور نماز ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں، 45 منٹ میں سب کام ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 45 سے آگے نہ۔ اور اگر 45 سے آگے بڑھ جاؤں، ہمارا جمعہ 46 منٹ پہ ختم ہوا ہے، 45 پہ، 48 پہ، 50 پہ، 55 پہ، 60 پہ، 60 کے بعد یعنی 1 بج گیا ہے، 1:05 پہ، 1:10 پہ، 1:15 پہ، تو کہا اتنے تک احتیاط واجب ہے کہ پھر ظہر بھی پڑھو، یعنی آپ جمعہ بھی پڑھ لیں گے اور ظہر بھی پڑھ لیں گے 1:15 بجے تک، 1:15 نہ بلکہ 75 منٹ تک کتنا بنے گا، 1:15 ہی بنے گا، 75 منٹ، 75 منٹ تک آپ ختم کر رہے ہیں، 45 پہ ختم نہیں ہوا تو 75 پہ ختم ہوا ہے تو احتیاط واجب ہے کہ ظہر پڑھیں، 75 سے 76 ہو گیا ہے پھر تو ظہر پڑھنا واجب ہے، فتویٰ ہے، احتیاط واجب نہ۔ احتیاط واجب کی صورت میں اگر کوئی رجوع کر لے، جمعہ ہمارا ختم ہوا ہے 55 منٹ پہ، 50 منٹ پہ، 45 کے بعد احتیاط واجب ہے نا آگے، تو اگر شیخ اسحاق فیاض کی طرف رجوع کیا جائے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اور ظہر کی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ احتیاط واجب ہے، ادھر سے ادھر رجوع کر لے گا، کوئی فال عالم اگر وہی ہے تو 75 تک تو اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے، اگر فال عالم ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہے، مثال دے رہا ہوں، 75 تک رجوع کر سکتا ہے، 75 کے بعد اگر ختم ہوا ہے جمعہ آپ کا تو پھر سے ثانی فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ نے نماز ظہر پڑھنی ہے واجب، 75 سے پہلے اگر اس کی تقلید کر لے جو کہتا ہے ضروری نہیں ہے تو پھر ظہر نماز ضروری نہیں ہے۔ سید حکیم کا میں نے نہیں دیکھا ہے، شیخ وحید خراسانی جو ہے نا وہ تو جمعے کے پتہ نہیں آدھا گھنٹے سے بھی کچھ کم کے قائل نہیں ہے، وہ کہتا ہے یعنی 20-25 منٹ میں کلام پڑھ لیں، شیخ وحید خراسانی، شیخ اسحاق سے آج ٹائم دیتے ہیں کام، نہیں ضرور نہیں، آپ جمعہ کی دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے شامل ہو گئے ہیں تو کافی، پہلی رکعت میں شامل نہیں ہو سکتے، دوسری کے رکوع سے پہلے قیام میں شامل ہو گئے ہیں تو کافی، تو بس وہ ہے کہ وہ اپنے ٹائم میں ختم ہو رہا ہو نا، 3 بجے ختم نہ ہو رہا نا، تو یہ ہے جمعے کا وقت صلاۃ الجمعہ اول زوال عرفان من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، نہ کہ جمعہ کے علاوہ کسی اور دن، اول زوال ہے یہ وقت۔ اس کی تفصیل ادھر لکھی ہے فارسی والی جو آج کل آئی ہے نا جامع توضیح المسائل جامع، اس میں وہ اچھا ہے، ویسے یہاں سے بھی مل جاتا ہے مکتب سے، اس میں نماز جمعہ کی صحیح تفصیل یہ وقت کے لحاظ سے لکھی ہے، 45 منٹ ہو گیا، یعنی خطبے آپ کے وہ کہہ رہے ہیں 40 منٹ پہ ختم ہو جائے، اوپر 5 منٹ نماز لے جائے گی، 5 منٹ لگ نہیں جاتے 2 رکعت پہ، سورہ جمعہ پڑھ لینا کیا 5 منٹ لگ جائیں گے، 45 منٹ تک ادھر مکتب میں کہتے ہیں نا 45 منٹ، 40 منٹ تک خطبے ختم ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے، 2 منٹ میں پڑھتے تو پڑھ دو، 3 میں پڑھتے تو 3 میں، 5 منٹ تک کی اجازت ہے۔ وقت ظہرین کا وقت زوال سے، یہ جمعے کی بات ختم، وقت ظہرین من الزوال الی المغرب، ظہرین جو ہے وہ زوال سے لے کر مغرب تک، جمعے کے خطبے کو انہی کی زبان میں ہونا چاہیے جو آگے سمجھیں بھی صحیح، آپ عربی والا خطبہ پڑھیں اور فی امان اللہ نہ کریں، دیکھ اتنا عرصہ پاکستان میں صرف عربی والے خطبے چلتے رہے ہیں، اتنا عرصہ ابھی تک بھی چل رہے ہوں گے، ابھی تک بھی چل، ہاں ابھی تک چل رہے ہوں گے، جو نماز اپنی وہ بنائے ہوئے ہے نا کہ مجھے میری تنخواہ جاری رہے، عجیب کھاتا ہے، دین کو کاروبار بنا لیتے، تو وہ ابھی تک وہی خطبے چل رہے ہیں،
پڑھ کچھ تقریر کر نہیں سکتا، احتیاط واجب بنا پر یہ والا خطبہ تو کافی نہیں، بس پڑھنے دو لوگوں کو احتیاط، نماز ظہر احتیاطاً پڑھنے دو، کچھ نہ کہو، معافی ذمہ کی نیت سے 4 رکعت پڑھ لیں گے، یہی اس کے ذمہ ہے تو ٹھیک ہے، کوئی اور ہے تو قضا بن جائے، پڑھنے دو۔ اچھا، وقت ظہرین زوال سے غروب مغرب تک، مغرب کسے کہتے ہیں یہ آگے آ رہا ہے، یہاں غروب نہیں لکھا ہے، مغرب لکھا ہے، مغرب واضح نہیں ہے نا، مجمل ہے، اس کی اجمال آگے وہ واضح ہو جائے گا آپ پر کہ مغرب کیا تھی۔ وَتَفْتَ سا ظہر من اول ہی بے مقدار ادائہا، ظہر خاص ہے اول زوال سے بے مقدار ادائے، اتنی مقدار جتنے ادا ہو سکے، 4 رکعت جتنا ٹائم یہ ظہر کا، یا قصر پڑھنی ہے تو 2 رکعت جتنا ٹائم ظہر کے ساتھ، والعصر من آخر ہی کذالک، عصر جو ہے وہ آخر وقت جو ہے غروب یا مغرب ہونی ہے اس سے پہلے 4 رکعت جتنا وقت وہ عصر کے ساتھ خاص ہے، جو قصر پڑھنی ہے تو 2 رکعت جتنا وقت خاص ہے۔ وما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان میں آتا ہے، مشترک بین الظہر والا، وقت العشاء للمختار من المغرب الی نصف اللیل، عشاءین کا وقت مختار کے لیے، وہ مضطر کے لیے آگے آ رہی ہے بات کہ مضطر کے لیے صبح کی اذان تک چلا جاتا ہے مغرب اور عشاء کا وقت، ہم مختار کی بات کر رہے ہیں، اس کا وقت جو ہے جو مضطر نہیں ہے اس کا وقت نصف لیل تک ہے، مغرب سے لے کر، مغرب کسے کہتے ہیں، یہاں بھی مغرب کا لفظ لکھا ہے، آگے آ رہا ہے کہ مغرب میں سیاد جو ہے نا وہ متردد ہیں کہ مغرب کس کو کہوں، غروب شمس کو کہوں یا غروب الحمرہ المشرقیہ اور سر سے اندھیرا گزرے اس کو کہوں، وہ تقریباً اندھیرا گزرنا اور غروب قرص شمس میں 15-16 منٹ کا فرق ہے، یعنی 5 بجے اگر غروب قرص ہوا ہے نا تو سر سے اندھیرا گزرنا یہ 5:16-17 پہ ہوگا، اتنا فرق ہے، کس کو کہوں غروب مغرب کس کو کہوں، کہا مجھے پتہ نہیں ہے کس کو کہوں، تردد ہے، احتیاط واجب لگائیں گے آگے آ رہا ہے، ہاں افطار میں احتیاط واجب لگائیں گے تو یعنی احتیاط کریں گے، وہی 5:16-17 پہ افطار ہوگا، پھر سب میں احتیاط چلیں گے، آگے آ رہی ہے تصویر، اور آغا سعید حکیم کی طرف رجوع بھی ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں 5 بجے وقت کھولو، روزہ کھول دے سنیوں کے ساتھ، سنی اسی وقت کھول رہے ہوتے ہیں، ہم سے 15-16 منٹ پہلے ہی وہ کھولتے ہیں، یا وہ احتیاط کرتے ہیں ہم سے 10 منٹ پہلے کھولتے ہیں، 15 منٹ پہلے، یعنی 5 منٹ مزید روزے کو لے جاتے ہیں تاکہ یقین ہو جائے ان کو کہ سورج غروب ہو گیا ہے، اس لیے ہمارا اور ان کا 10 منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے۔ وقت العشاء للمختار من المغرب یعنی تختص المغرب من اول بمقدار ادایا، مغرب جو ہے اس کی ابتدا میں 3 رکعت جتنا ٹائم مغرب کا ہے، مغرب کی ابتدا میں، والعشاء من آخر ہی، اور یہ سارے وقت کے آخر نصف لیل سے 4 رکعت جتنا ٹائم جو ہے بچتا ہے وہ عشاء کے ساتھ خاص ہے، کذالک یعنی بے مقدار ادائے، ہاں کذالک کا اشارہ اس کی طرف ہے، وما بینہما مشترکن ایضاً بینہما، اور ان دونوں کے درمیان جو وقت ہوگا نصف لیل اور مغرب کا یہ ان دونوں کے درمیان مشترک ہے، اما المضطر لنوم او نسیان او حیض او غیر یاد، یہ تو تھا مختار کے لیے نصف لیل تک ہے، جو مضطر ہے نیند آ گئی تھی مجبوری آ ہوئی، اس کو کیا پتہ تھا کہ ٹائم کیا ہوا، یہ جو سویا نا دوپہر کے وقت اور نصف لیل کے بعد اس کی آنکھ کھلی ہے، 4 بجے سویا 3 بجے اور آنکھ کھلی آدھی رات کے بعد، طالب علم نہیں تھا نا، طالب علم تو ہمیشہ وہ لگاتا ہے الارم لگا کے سوتا ہے، تو یہ والا مضطر سو گیا ہے یا نسیان اس کو بھول گیا تھا نماز مغرب اور عشاء پڑھنا، ایسے مصروف ہوا، یا خاتون کو حیض آ رہا ہے اور اس کا حیض ختم ہی آدھی رات کے وقت ہوا ہے، آدھی رات کے بعد ختم ہوا ہے، اور غیر یا کوئی اور مجبوری ہے تو کہا پھر ان دونوں کا وقت فجر صادق اذان صبح تک چلا جاتا ہے،
فجمتت وقتهما لہو، اس مضطر کے لیے وقت ان دونوں کا جاتا ہے الال فجر صادق. وتختص العشاء من آخر بمقدار ادائے، پھر اس وقت جب فجر صادق تک جا رہا ہے تو عشاء جو ہے وہ ادا جتنا وقت جو ہے یعنی 4 رکعت جتنا وقت آخر میں اذان صبح سے پہلے تھوڑا وہ عشاء کے ساتھ خاص ہے. اگر وہ وقت ہو گیا اور آپ نے مغرب اور عشاء دونوں نہیں پڑھی تو آپ مغرب کو چھوڑو صرف عشاء پڑھو گے. یہ تھا جو مضطر ہے، اور مغرب کی پھر قضا کر لے گا. یعنی اذان صبح سے 4 منٹ رہتے ہیں تو پھر صرف عشاء پڑھو، مغرب کی قضا کر. یہ تھا جو مضطر تھا. اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر آدھی رات تک اس نے مغرب اور عشاء نہیں پڑھی ہے اور میچ اب ختم ہوا اور اس نے کہا ہے کہ آج میں نے مغرب اور عشاء نہیں پڑھی ہے، تو یہ اب پڑھے گا مغرب اور عشاء آدھی رات کے بعد. کہا یہ احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ نہ ادا کی نیت کرے اور نہ ہی قضا. مغرب اور عشاء پڑھ لے قربت ہے، نہ ادا اور نہ ہی قضا. اگر ادا ہے تو ادا ہو جائے گی واقعے میں، اگر قضا ہے تو قضا. ولاوت وجوبا للمتعمد فی التاخیر، جس نے جان بوجھ کر تاخیر کیا الی نصف اللیل، نصف اللیل تک تاخیر کی، اس کے لیے احتیاط واجب الاتیان بہما قبل طلوع الفجر من دون نیت القضاء او الادا، ادا اور قضا کی نیت کے بغیر ہی اذان صبح سے پہلے دونوں پڑھ لیں. وما ذیک الوقت یاتی بالعشاء، اگر وقت تنگ ہے یعنی میچ ختم ہوا ہے تو بس 4 رکعت جتنا وقت باقی ہے، پتہ نہیں یہ کس وقت کا میچ ہے، 4 رکعت جتنا وقت باقی ہے. ثم یقضیہا، ایسے ممکن ہے آپ کسی کو کہو نا حساب آپ کو کر دے گے میچ کہاں ہو رہے ہوں اور ہم کہاں ہوں تو وہ سیٹنگ کر دے گا آپ. ہاں ثم یقضیہا، پھر قضا کرے. وما ذیک الوقت، وقت تنگ ہے تو یاتی بالعشاء، آخری 4 رکعت جتنا وقت ہے تو عشاء کو انجام دے. ثم یقضیہا بعد قضاء المغرب احتیاطا، پھر مغرب کی تو قضا پڑھنی ہے، اس نے جو پڑھی عشاء رہا ہے پھر تو اذان صبح ہوگی. پھر یہ ایسے کرے گا کہ مغرب کی قضا کرے گا اور مغرب کے بعد پھر عشاء کی بھی قضا کر لے احتیاطاً. یہ احتیاطاً کا تعلق ہے ثم یقضیہا احتیاطاً بعد قضاء المغرب، مغرب کی قضا کے بعد اسی عشاء کی قضا کی بھی احتیاطاً پھر سے عشاء کی نماز بھی قضا پڑھ لیں. اچھا، وقت صلاۃ صبح جو ہے وہ اذان صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک. وقت صبح من طلوع الفجر صادق، فجر صادق سے لے کر الی طلوع الشمس، طلوع شمس تک. فجر صادق کیا ہوتی ہے؟ فجر صادق کا یہ وہ آپ جیسے آپ یہاں تو بلڈنگ ہیں نا، صحرا میں کبھی رات گزارو نا. ہم عراق میں رہ رہے ہیں اور صرف جانتے ہیں نجف کی یہی گلیاں ہیں اور یہ ادھر ادھر پورے نجف کو بھی نہیں دیکھا ہوا نا ہم نے. تو کبھی صحرا میں جاؤ، وہاں سو جاؤ، صبح کے بعد جماعت تہجد کے لیے اٹھنا اور دیکھنا جہاں سے سورج ابھرنا ہے وہاں سے پہلے ایک ایسی لائٹ نکلے گی جیسے وہ بینٹریاں نہیں ہوتی تھی ہماری، اس کی جو لائٹ ہوتی ہے لمبی جیسے لیزر شعاع ہوتی ہے، اس طرح ایک لمبی لائٹ نکلے گی آسمان کی طرف. یہ سورج تھوڑا سا زمین کے بالکل نیچے تھا، تھوڑا سا ایسے ہوا ہے تو وہیں سے ایک لائٹ نکلی آسمان کی طرف، وہ لائٹ نکلے گی لمبی، وہ ہے فجر کاذب. وہ فجر نہیں ہے لیکن جھوٹ بول رہی ہے کہ میں فجر ہوں. اور وہی جو لائٹ ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی ایسے پھیلتی جائے گی. اب اس کی طول ختم ہو جائے گا اور ایسے ہو جائے گی، عریض ہو جائے گی. پہلے ایسی طول تھی ایسے کھل جائے گی. عریض اب افق پہ جب ہوئی ہے نا تو اس وقت فجر صادق ہوئی ہے. اب ساج مجھ سے فجر ہو گئی اور یہی وقت ہے اذان کا اور یہی وقت ہے نماز فجر کا. تو اب دنیا نے آسانی بھی پیدا کر دیا نا، علماء نے سارا ٹائم معین ہو گئے ہیں اور یعنی بیٹھے ہیں ایران
قوم میں اور انہوں نے پوری دنیا کا نقشہ بنا کے دے دیا، نظام الاوقات ایسے ہو گیا۔ تو ہر کوئی اپنے علاقے میں کر رہا ہے اور ہوتا بھی اسی طرح جیسے انہوں نے بتایا۔ طول باغ، عارض باغ، زمین کی تقسیم، مواصلاتی سیارے وغیرہ ہر شے کو استعمال جب کیا تو یہ نتیجہ نکلا۔ آپ کا علاقہ جس میں آپ رہ رہے ہیں وہ آپ جانتے ہیں، گوگل میپس کے ذریعے سے جانتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اب آسان ہو گیا ہے۔ الفجر صادق هو البیاض المعترض، یہ وہ سفیدی ہے جو عرض میں ہوتی ہے، پھیلتی ہے، معترض فی الافق، جو پھیلی ہوئی ہوتی ہے افق میں، الذی یتزاید وضوحا و جلاء، واضح ہونے میں اور جلاء، یہ بھی وہی ہے روشنی، یہ واضح ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ آسمان اور ارد گرد اندھیرا پھر ختم ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ واضح زیادہ ہوتی جاتی ہے، وضوح میں واضح ہے تو ہو گئی ہے نا، افق میں نظر آ رہی ہے لیکن اوپر سارا اندھیرا ہے، پھر یہی واضح ہوتی ہوتی سب کو روشن کرتی ہے۔ تو قبلہ ہوا الفجر الکاذب، اس سے پہلے فجر کاذب ہے، وہ البیاض المستطیل من الافق، یہ سفیدی ہوتی ہے جو لمبی سفیدی ہوتی ہے، مستطیل ہوتی ہے، عریض نہیں ہوتی، افق سے صاعدا الی السماء، آسمان کی طرف، کل عمود، ستون کی طرح ہوتی ہے، کوئی جو ٹارچ ہوتی تھی نا اس کی لائٹ جیسے، ٹارچ کہتے تھے نا انگلش میں۔ یہ البیاض المستطیل الذی یتناقص ویضعف حتی ینمئی، یہ جو ہوتی ہے نا پہلے تو لائٹ کی طرح ہوتی ہے، پھر یہ اس میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ نیچے سے وہ بننا لگ جاتی ہے نا، وہی عریض بننے لگ جاتی ہے، یہ ایسے لمبی ہے نا، یہ دیکھو ایسے ہے نا لمبی، پھر یہ ایسے ادھر سے کھلنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ تو نیچے بھی آتا جائے گا جو اوپر تھی، جیسے ایسے کھلے تو ضعیف بھی ہوتی جائے گی، پہلے اس میں بڑی پاور تھی، کبھی کھول کے ایسے جو ناقص ہوتی جائے گی اور کمزور ہوتی جائے گی حتی میں یہاں تک کہ یہ ختم ہو جاتی ہے، اور یعنی وہی تو عریض میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہی جو پہلی لائٹ لمبی تھی وہی آپ چوڑی میں تبدیل ہو جائے، وہی چوڑی تو صبح صادق ہے۔ زوال کیا ہے؟ کہا زوال یہ ہے طلوع شام سے لے کر غروب شام تک، یہ سارا جو پیریڈ ہے اس کا درمیان والا ٹائم زوال ہے۔ طلوع اگر 6 بجے ہو، غروب بھی 6 بجے ہو، قرص شمس کا طلوع اور غروب 6 بجے ہو تو زوال 12 بجے، اور آپ وہ لگا لیں شاخص تو 12 بجے پتہ آپ کو چل جائے گا کہ شاخص آپ نے لگائی، پہلے تو اس کا مغرب کی طرف جو ہے نا، مشرق سے سورج نکلا، مغرب کی طرف سایہ تھا اور وہ سایہ بڑا لمبا تھا، اور سورج اوپر ہوتا گیا اور سایہ چھوٹا ہوتا گیا یہاں تک کہ بہت جہاں چھوٹا ہوا ایک جگہ جا کر وہ چھوٹا ہونا بند ہوا، اور اس کے بعد پھر بڑا ہونا شروع ہو جائے گا، دوسری طرف بڑا ہونا جہاں شروع ہوا ہے وہی زوال کا ٹائم وہی ہے، جب سے وہ رکا ہے اس کے بعد بڑھنا شروع ہوا ہے نا، جہاں وہی ٹائم ہے زوال۔ تو یہ اب معین ہیں وہی نقشوں میں سب کچھ۔ یہ طریقہ جو ابھی آپ نے دیکھا، ہم نے شاخص لگے اس کا سایہ آیا، وہ سایہ لمبا تھا، پھر چھوٹا ہوتا گیا اور ایسے بھی پھرتا گیا، یہاں آ کر وہ رک گیا ہے اور پھر بڑھنا شروع ہوا ہے، بڑھنا شروع جب ہوا یہیں سے زوال ہو گیا۔ اس میں رکا ہے اور بڑھا ہے، آپ کو 4-5 منٹ جو ہے نا آپ کے وہ ہوں گے، 2-3 منٹ تو یقیناً ادھر ادھر ہوں گے کہ یہ کس وقت رکا ہے، 12:01 پہ رکا ہے، 12:02 پہ رکا ہے، 12:03 پہ رکا ہے، اور بڑھنا شروع ہوا ہے 12:04 سے یا 12:05 سے یا 12:06 سے، تو یہ 4-5 منٹ ادھر ہی رکنے اور بڑھنے کو آنکھ کے ساتھ دیکھنا ہے نا، تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ طریقہ اتنا دقیق نہیں ہے، اس میں 4-5 منٹ کا وہ ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ یہ ہمیں یقین ہے کہ 12:08 پہ تو زوال ہو چکا تھا، اور یہ 12:01 پہ یہ بھی ہمیں یقین ہے کہ 12:01 پہ زوال نہیں ہوا تھا، تو 12:01 سے 12:08 تک یہ جو درمیان میں 7 منٹ ہیں،
ان 7 منٹ میں زوال کس وقت ہوا ہے؟ 12:05 پہ ہوا ہے، 12:06 پہ ہوا ہے، 12:04 پہ ہوا ہے، 12:03 پہ ہوا ہے، یہ والا پتہ نہیں چلتا اس طریقے سے، سمجھ آئی؟ ایک طریقہ اور ہے جس کو طریقہ ہندیہ کہا جاتا ہے۔ طریقہ ہندیہ جو ہے نا وہ اس میں یہ مسئلہ نہیں بنتا، 12 بج کے ہو گئے گا، 12:03 پہ ہوا ہے، ہاں بڑا دقیق طریقہ ہے، وہ ہم نے وہاں بنایا تھا پاکستان میں، اب مجھے بھولا ہوا ہے۔ آپ کیا کریں گے، آپ رجوع کریں سید کوئی کی جو بات خارج ہے نا اس کی طرح، کہ وہاں آپ کو ملے گا وہ زوال کی بات میں طریقہ ہندیہ وہاں ملے گا آپ کو۔ اس نے لفظ ہندیہ کے ساتھ تعبیر کیا ہے یا نہیں کیا ہے مجھے اب یہ پتہ نہیں، یاد نہیں آ رہا۔ طریقہ ہندیہ شیخ عرفانی بات خارج میں یہ ذکر کیا تھا نا، تو پھر ہم نے اس کو ڈھونڈا، اور وہاں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن پہلے نقشے بنانے پڑتے ہیں، پھر جاؤ سو جاؤ، دوسرے دن آنا، دوسرے دن جا کر پتہ چلتا ہے کہ زوال کس ٹائم پہ ہوا، نقشے ایک دن بن جاتے ہیں، اس کے نقشہ ہے نا پورا طریقہ ہے۔ شاخص کھڑی رہے گی کل، شاخص کتنا پکا کر کے جائیں گے وہ گرے نہیں، کل ملیں گے، اس ایک پہلے دن پتہ نہیں چل سکتا، اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ منٹ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، بڑے لائنیں لگانی پڑتی ہیں، اور دائرہ اس کا بڑا ہیٹ دائرہ مارنا پڑتا ہے، اور اس کے درمیان میں شاخص لگا کے دائرے کے، اور پھر اس کو 2 نشانیاں لگا کے جاتے ہیں کوئی، اور دوسرے دن، ہاں یہ طریقہ مجھے یاد آ گیا۔ اب پڑھیں بتاؤں، دائرہ آپ لگائیں گے، ٹائم جا رہا ہے، دائرہ لگائیں گے، دائرے کے درمیان میں شاخص نصب، یہ شاخص آپ نے نصب کرنی ہے کوئی 10 بجے تک، جب اس کا جو سایہ ہے نا شاخص کا وہ دائرے سے باہر ہو، اتنا لمبا سایہ ہو کہ کچھ حصہ اس کا دائرے سے باہر، آپ پھر بیٹھ جائیں اس کے ساتھ، اور دائرے سے جب داخل ہونا اس جگہ پر نشانی لگا لیں، دائرے میں داخل جب اس جگہ پر نشانی لیں، یہاں داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ داخل کب ہوگا؟ تقریباً 10:30 تک، 11 تک یہ داخل ہو جائے گا، ٹھیک، پھر جاؤ گھر جاؤ، پھر آنا اس وقت جب یہ داخل جب دائرے میں ہوئے نا، چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے، پھر بڑھنا شروع ہوگا، زوال ہو گیا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کس وقت ہوا ہے، ابھی سایہ داخل تھا، پھر وہ بڑھنا شروع ہوگا تقریباً 3 بجے یا 3:30 4 بجے، اب زوال تو درمیان میں ہو گیا، ہمیں پتہ نہیں، پھر وہ دائرے سے نکلے گا، جس وقت نکلے نا، جس جگہ سے نکلا ہے اسی جگہ پر بھی نشان لگا لو۔ اب آپ کا معین 2 نشانیاں آپ نے لگا دی ہیں، ایک داخل ہوتے وقت لگائی ہے، ایک خارج ہوتے وقت لگائی ہے، آج کا کام مکمل، کل آنا، اور اب یہ ادھر ایک لگی ہے نا نشانی ہے کہ ادھر دائرے، اس کو پیمائش کریں، یہ دائرے یہ کتنے سینٹی میٹر ہے، اس سینٹی میٹر کے درمیان میں جو ہے نا، یہ ہے مثلا دخول اور خروج کے نقطے جو ہے نا وہ ہیں 20 سینٹی میٹر، آپ 10 سینٹی میٹر پہ نشانی لگائیں، کل جب 10 سینٹی میٹر پر سایہ پہنچے نا تو وہ وقت زوال کا ہوگا، ایسے گھوم رہا ہے نا، یہاں سے داخل ہوا ہے اور یہاں سے خارج ہوگا، درمیان میں جو ہے نا یہ 20 سینٹی میٹر میں، یہاں 10 سینٹی میٹر پہ نشانہ لگائیں، کل آنا جب 10 سینٹی میٹر پہ پہنچے نا سایہ، وہ ایسے لمبی لائن لگا لیں 10 سینٹی میٹر، اس لائن پہ جب سایہ پہنچے تو کہنا آپ زوال ہو، یہ دقیق ہے، کیونکہ یہاں ایسے حرکت کر رہا ہے نا سورج کا سایہ، سمجھ تو نہیں آئی؟ یہ کرنے سے تعلق رکھتا ہے، ہم نے ایک دفعہ کیا ہوا ہے نا، اب ہمیں نہیں بھولا، دیکھو ابھی یاد آ گیا، ایک دفعہ کیا ہے، اور جب نہیں کیا تھا اس وقت ہمیں بھول گیا تھا، او شیخ نے تو درس میں بتایا تھا، اس وقت مجھے سمجھ بھی آیا تھا، اور اب کہاں ملے گا، ڈھونڈتا رہا، تو پھر مجھے وہاں ملا، پھر کوئی کی جو
کوئی نے اس کے لیے لفظ ہندیہ استعمال ہی نہیں کیا، شیخ ارمانی نے ہندیہ اس کو کہا، تو یہ طریقہ ہندیہ ہے، ہندوستان سے آیا ہوگا، ہندوستان کے لوگ اس چیز میں تو وہ تھے نا، ہاں ان سے قابل ہے عربوں برے صغیر کے لوگ۔ دنیا کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ادھر ہی رہتا ہے، بہت بڑا حصہ، پر بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، نیپال کو بھی ساتھ شامل کر۔ اچھا، الزوال هو المنتصف ما بین طلوع الشمس و غروبها، طلوع و غروب کے درمیان والے حصے کو زوال کہتے ہیں۔ ویعرف بزیادۃ ظل کل شاخص، یہ معلوم ہوتا ہے جب ہر شاخص، جو بھی آپ نے شاخص نصب کی، اس کا سایہ جب زیادہ ہونے لگ جائے نا نقصان کے بعد، شاخص کیسی ہو؟ معتدل، جو سیدھی نصب ہو، ادھر جھکی ہوئی بھی نہ ہو اور ادھر کہیں جھکی ہوئی بھی نہ ہو، سیدھی عدل کے ساتھ جو یہ زائد ہوگا بعد نقصان ہے کم ہونے کے بعد، اور حدوث ذل بعد انعدام ہے، یا انعدام ہو جائے گا بالکل جیسے مکہ میں سایہ کم ہوتے ہوتے، صبح کے وقت تو لمبا تھا نا، کم ہوتے 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 ختم اور پھر سے شروع ہو، تو یہ ختم جب ہوا ہے، یہ 2 دن مکہ میں ایسے ہوتا ہے، تو یہ زوال کا ہے۔ اور اسی کے مطابق قبلہ چیکنگ بھی ہو سکتی ہے، بہترین طریقہ جو قبلہ چیک کرنے کا ہے وہ وہی ہے کہ اسی دن جس دن 28 مئی ہوتی ہے، 27 مئی تقریباً ادھر، اور پھر جولائی میں بھی ایک دن ہوتا ہے، اس میں سایہ کعبہ کا ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو کعبہ کے اوپر سورج کھڑا ہے نا، آپ ادھر ہیں تو آپ کا سایہ جو ہے نا، اسی سائے کے اوپر آپ کھڑے ہیں تو آپ اسی ٹائم پہ 12:18 سعودیہ میں ہو رہے ہیں، ادھر بھی اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے، اسی ٹائم آپ کھڑے نا اپنے سائے پہ تو وہ آپ قبلہ رخ ہوں گے، اور پاکستان والا اسی ٹائم 2:18 پہ کھڑے اپنے سائے کے، اپنا سایہ پر کھڑے نا، ادھر کھڑے کہیں ادھر سایہ ہوگا نا، اس کا سایہ جو ہوگا اس کے اوپر جا نماز رکھ، جس طرح سایہ اسی طرح لائن کھینچ، یہی قبلہ رخ ہے بالکل کعبہ کی طرح، لیکن وہ دن بھی وہی ہو اور وقت بھی 2:18 ہوتا ہے، اس طرح ونصف اللیل کب ہوتی ہے؟ کہا منتصف ما بین غروب شمس والفجر صادق، فجر صادق اور غروب شمس کے درمیان والا حصہ، نہ کہ غروب اور طلوع۔ تو پھر یہ والا وقت کہاں ہے؟ صبح کی اذان سے لے کر طلوع شمس تک، یہ وقت دن میں ہے یا رات میں ہے؟ کہا یہ نہ رات میں ہے نہ دن میں ہے۔ ویعرف الغروب بذهاب العمرہ المشرقیہ، اب یہ وہی اختلاف آ رہا ہے، ادھر سے اذان ہونے لگے، آج ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے بھائی۔